السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر یتیموں کی بات بھی ہو رہی ہے اور وہ جو مشہور بات ہے کہ 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو، اس کی بھی پھر بات ہو رہی ہے، اور اس کو پھر جس طرح سے مذہبی تفاسیر اور تراجم میں جس طرح سے اس کو رنگ دیا گیا، یعنی ایک اجازت کو حکم بنایا گیا۔ یہاں پر اجازت ہے 2 2 3 3 4 4 کی، وہ بھی مخصوص حالات میں، ہر وقت نہیں، کوئی مخصوص حالات ہوں گے، میں اس کی آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ تو وہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم اور چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے استثنائی حالات یا حکم، اس کے لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے، حکم نہیں دیا جا رہا۔ حکم تو ایک ہی مرد اور عورت کا، ایک ہی وہ جو شادی ہوتی ہے اسی کا ہے۔ تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو، یہ نہیں ہے۔ تو آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت کا یہ جو آغاز ہے وہ اس سے ہو رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، کس سے؟ کہتا ہے کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم زیر سرپرست یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو یتیم عورتوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اس میں تو پھر عورتیں بھی آ جائیں گی۔ تو تم نے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یہاں پر یہ چیزیں آپ نے سمجھنی، یہ الفاظ کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو کہ تم، یعنی تمہاری جو زیر سرپرستی میں جو یتیم عورتیں ہیں ان کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر تم اس سے ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو تم عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، جو اچھی لگے عورتوں میں سے ان سے تم نکاح کرو، اور آگے پھر حالات کے مطابق تعداد نکاح بتا رہا ہے کہ کتنی عورتوں تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ کہہ رہا ہے کہ مثنا 2 2، وثلاثہ 3 3، ورباع 4 4، یعنی ایک تو ہے نا، وہ تو ایک عورت اور ایک مرد ان کی شادی، یہ تو چلا آ رہا ہے قانون۔ اس میں اب استثنائی حکم دیا جا رہا ہے، استثنائی حالات کے تحت، کہ کوئی جنگ ہوگی، اس میں مردوں کی مرنے والے مردوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، بہت سارے مرد مارے گئے، تو اس سے عورتیں یتیم ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، اس سے بہت ساری عورتیں ایسی ہو گئیں کہ ان کے لیے مرد ہی کم پڑ گئے کہ ان کی شادیوں اور معاشرے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہو تو پہلے جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس میں آپ اس کے ذرا حالات کو دیکھیں، کس طرح سے یہ جغرافیائی حالات تبدیل ہوئے تھے، کس طرح سے معاشرتی حالات تبدیل ہوئے تھے، کس طرح سے ان جنگوں کے اثرات انسانی معاشروں کے اوپر مرتب ہوئے تھے، اور کس طرح سے پھر ان کے اکارڈنگلی تبدیلیاں کرنی پڑی تھی۔ تو یہ پھر لمبا ہو جائے گی، ویڈیو طویل ہو جائے گا، اس لیے ہم اشارتاً بات کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں آج بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ آبادی کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔
تو یہ قرآن کریم ایک مینجمنٹ کے طور پر یہ بات کر رہا ہے، یہ ایک مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے انسانی سوسائٹی کو بیلنس میں رکھنے کے لیے، کہ اگر مردوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، عورتوں بے شوہر والی عورتیں کم ہیں، یا مرد اتنے مارے گئے ہیں جنگوں کے اندر تو عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں، یا کوئی آبادی کا نسبت تناسب کو بگڑ گیا ہے جس میں مردوں کی تعداد بڑی ہی کم ہے اور خواتین کی تعداد کسی اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کوئی ریاست کوئی مینجمنٹ کرے گی نا، تو یہ گائیڈنس دے رہا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 سے، لیکن پیچھے وہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں ڈر ہو، اگر خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، کیا مطلب کہ ان کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی کسی اور طرح سے کہ ان کو گھروں میں آباد کیا جائے، مرد کم پڑ گئے ہیں، مرد زیادہ تعداد میں مارے گئے ہیں، یا آبادی میں ان کی نسبت کم ہے، مردوں کی نسبت تناسب کے لحاظ سے مرد کم ہو گئے ہیں، تو کوئی مینجمنٹ کی جائے گی نا، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسے ایکسیپشنل سچویشن ہو تو اس میں پھر پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ایک مرد کو 2 شادیوں کی اجازت دی جائے، اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا تو پھر 3 کی اجازت دی جائے، اور اس سے بھی نہیں بن رہا تو پھر 4 کی اجازت دی، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ کوئی ذاتی طور پر افراد خود سے فیصلہ کر لیں گے، نہیں، یہ ریاست فیصلہ کرے گی، یہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہوگا، وہ مانیٹر کرے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ حالات یوں ہیں تو پھر 2 کی اجازت دی جاتی، اس سے بھی بات نہیں بن رہی تو 3 کی، اس سے بھی نہیں بنتی تو پھر 4 تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ چیز کہنے کے بعد آگے پھر کہہ رہا ہے، پھر اسی بات کی طرف آ رہا ہے جو اصل قانون ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی شادی، پھر اسی کو فوکس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو کس چیز سے، کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ ہو جائے تو تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا ہے، اگر ایک سے بھی زیادہ ہو جائے تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، فواحدۃ، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اندازہ لگا لیں آپ، یہاں پر تو 2 بھی نہیں آ سکتی، 3 بھی نہیں آ سکتی، 4 بھی نہیں آ سکتی، اگر ریاست اجازت دے گی تو وہی لوگ کریں گے ایک سے زیادہ نکاح، جو لوگ انصاف کر سکیں، ان کی کفالت کر سکیں، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور اپنے رویے سے بھی برابر رکھ سکیں ان کو، یہ چیز کہی جا رہی کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے، فواحدۃ، ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور آگے یہاں تک تو آ گئی شادی کی بات، نکاح کی بات، وہ جو آزاد عورتیں اور وہ جو غلام عورتیں، یہاں جو فرق پیدا کیا گیا ہے نا، تو یہ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، یہاں تک تو یہ شادی کی بات ہوگی۔ اب آگے بات ہو رہی ہے غلام عورتوں کی۔ اب جب قرآن آیا تو اس وقت پوری دنیا میں غلامی کا قانون نافذ تھا، اور یہ انسانوں کی معیشت کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ غلام مرد اور غلام عورتیں، ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ عرب میں تو نخاس ایک مارکیٹ، اس کو نخاس بولتے تھے، وہاں پر عورتوں کو پکڑ کر لا کر ان کو بنا سنوار کے کھڑا کیا جاتا تھا اور ان کو بیچا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو ختم کیا گریجولی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر غلام عورتیں رکھی ہوئی تھیں، غلام مردوں سے باہر کا کام لیتے تھے اور غلام مردوں سے،
باہر کا کام لیتے تھے، اور جو غلام عورتیں ہوتی تھیں ان سے گھر کا کام بھی لیتے تھے اور ان کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے تھے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ پوری دنیا میں تھا۔ جو سپہ سالار، جو بادشاہ کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتا تھا وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ عورتوں کو اپنی غلام بنا لیا جاتا تھا، جس کو آپ لونڈی بولتے ہیں۔ پھر ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، کچھ کو وہ پکڑ کر بھی لاتے تھے زبردستی، جو بے آسرا بے سہارا خواتین ہوتی تھی ان کو پھر وہ اس طرح سے تو آج نہیں ہو رہا۔ اتنا یہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، اس کے باوجود کیا آج بھی عورتوں اور بچوں کی سمگلنگ نہیں ہوتی؟ ان کو پکڑتے نہیں، وہ ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کو دوسرے ملکوں میں بیچا نہیں جاتا؟ تو یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملوکیت کا دور تھا، ڈارک ایجز تھی، یہ تو قرآن کریم نے آ کے اس کو بند کیا۔ تو یہ چونکہ پوری دنیا میں یہ غلامی کا یہ جو سلیوری تھی پوری دنیا میں رائج تھی، تو اس کو ختم کرنا جو معیشت کی بنیاد بن چکی تھی بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو تدریجی طور پر ختم کیا، گریجولی، آہستہ آہستہ، کہ لوگوں کو کہا کہ یہ جو غلام عورتیں تم نے گھروں میں رکھی ہیں تو ان کو آزاد کرو، ان کو آزاد کر دو، اور اگر پسند ہے رکھنی ہے تو پھر ان کو ایز اے بیوی رکھو، ان کو وہ سٹیٹس دو جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر قرآن نے اس طرح سے کی، یہ اس طرح سے پھر سلیوری کو ایبولش کیا گیا گریجولی۔ تو نزول قرآن کے دور میں جو خواتین ایز اے غلام عورتیں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں اپنے گھروں میں، تو ان کو پھر بیوی کا درجہ دیا گیا، وہی اسٹیٹس جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی نہیں دے سکتا تھا تو اس نے پھر اس کو آزاد کر دیا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کچھ مال بھی دو تاکہ یہ جہاں چاہیں جا سکے، جس جگہ چاہیں اپنی شادی کر سکے۔ اب یہ آزاد ہے، اگر تمہیں پسند ہے، تم نے رکھنا ہے تو پھر ایز اے بیوی رکھ سکتے ہو، ایز اے غلام عورت نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم نے کی، دنیا میں سب سے پہلے کی۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ او ما ملکت ایمانکم، قرآن میں لونڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ مذہب لے کر آیا ہے، اور پھر اتنا اس کو حقیر بنایا گیا کہ جسم کے اوپر مردوں کی حکمرانی، عورتوں کی اپنی کوئی حکمرانی نہیں، کیونکہ وہ لونڈی ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے، ایک کموڈٹی ہے۔ یہ مذہب نے بنایا، اور کیسے بنایا؟ سلاطین نے مذہبی پیشواؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی عیاشی کے لیے، سرمایہ داروں نے بھی، کیونکہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے، وہ غلام عورتوں کی خرید و فروخت کا، تو ان کی معیشت کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھا۔ تو یہاں پر ہے لفظ ہے او ما ملکت ایمانکم، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ او ما ملکت یعنی جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ دائیں ہاتھ دینے والا ہوتا ہے نا، تو اس کے یہ سرپرستی کرتا ہے، یہ دینے والا ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ او ما ملکت جن کے مالک ہوئے، اب یہ مالک ہوئے، مالک ہیں نہیں، مالک ہوں گے نہیں، مالک ہوئے۔ او ما ملکت یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی جن کو تم نے اپنی غلام عورتیں بنایا ماضی میں نزول قرآن سے پہلے، تو ٹھیک ہے، اب وہ تو تم بنا چکے، لیکن رکھنی ہے تو ایز اے بیوی رکھو، نہیں تو ان کو پیسے دے کر آزاد کر دو، یہ جہاں جانا چاہیں، جہاں شادی کرنا چاہیں شادی کریں، جہاں کام کرنا چاہیں کام کریں۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ اس کو آپ بڑا غور سے سمجھیے گا، کہیں پہ آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا۔ ماڈرن ترین جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی یہی لونڈیوں کا وہ کہتے ہیں اسلام میں جائز ہیں۔ اب دیکھ لیں قرآن کے کس قدر خلاف بات کر رہے ہو، کس قدر قرآن کے خلاف ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، انسانی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ماضی میں جس کے مالک ہوئے تھے تمہارے دائیں ہاتھ، وہ تمہاری ملکیت میں آئیں، تم ان کو خرید کر لائے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، اب ان کو بیوی کا درجہ دو،
نہیں تو پھر ان کو مال دے کر آزاد کر دو، یہ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں، جہاں شادی کرنا چاہیں، جہاں کام کرنا چاہیں کام کریں۔ یہ تو نزول قرآن کے بعد انسانوں کو غلام اور لونڈی بنانا ممنوع قرار پا چکا تھا۔ یہ چیز آپ نے بڑے غور کے ساتھ سمجھنی ہے کہ یہ قرآن کریم کیا بات کہہ رہا ہے۔ سلیوری کو ایبولش کر دیا قرآن نے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ ذالک ادنا، یہ طریقہ عدل کے زیادہ قریب ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کس طرح سے اپنے قانون کی حکمت کو بیان کر رہے ہیں، کہ ایسا نہیں کہ ہم ہیپ ہیزرڈ بیان کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ طریقہ عدل کے زیادہ قریب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق کرو یہ معاملات، ورنہ معاشرتی طور پر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد آیت کا جو اختتام ہے وہ کہتا ہے اللہ تعولو، کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ عدل کے بہت زیادہ قریب ہے، اسی کے مطابق کرو اور کوئی بے انصافی نہ کرو۔ تو یہاں پر اینڈ میں میں آپ کو پھر تھوڑا سا ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یتیموں کے اموال کی حفاظت کے علاوہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، مثلا جنگ میں مرد زیادہ تعداد میں مارے جائیں اور یتیم، بیوہ، بے شوہر عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ریاست کی طرف سے ایک بیوی کے قانون میں استثناء کر کے ضرورت کے مطابق 2 سے 4 تک بیویاں کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ 2 سے 4 تک اجازت دی جا سکتی، حکم نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو وہ ایک پر ہی رہے۔ اس کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ریاست جو ہے زبردستی مجبور کرے اور وہ کہے نہیں میں ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو ریاست کرے، نہیں ریاست کہے کہ نہیں تم ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا، اگر وہ نہیں کر سکتا تو ریاست دباؤ نہیں ڈالے گی، کیونکہ اس نے اس کو چلانا ہے، اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ نباہ کر ہی نہیں سکتا انصاف کے ساتھ، تو ریاست کو نہیں چاہیے کہ وہ مجبوراً اس کے اوپر یہ زبردستی کرے، پھر وہ ایک ہی عورت کے ساتھ اپنا گزارا کرے گا جو اس کا ہو رہا ہے۔ تو ریاست اس کو پھر ایک سے زیادہ شادی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر۔ تو قرآن سے پہلے تمام دنیا میں مردوں اور عورتوں کی غلامی کا قانون رائج تھا، جسے قرآن نے بتدریج ختم کر دیا۔ غلام عورتوں کو بیویاں بنا لیا گیا یا پھر آزاد کر دیا گیا، مال دے کر آزاد کیا گیا کہ وہ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں چلی جائیں، جن سے شادی کرنا چاہیں، جہاں کام کرنا چاہیں کریں، ان کے اوپر اب کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ ہے جی اس آیت کا اوورآل مفہوم۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔